امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرینی صدر واشنگٹن آ کر معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے لیے امن دستوں کی ضرورت ہوگی۔ یورپ امریکی کاروباری اداروں کو سزا دینے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکس استعمال کرتا ہے۔ امریکی صدر کا امریکہ میں تانبے کی درآمدات پر نئے ٹیکس کی تحقیقات کا حکم۔ ہیلتھ کیئر اخراجات میں شفافیت کے حکم نامے سمیت کئی دیگر پر دستخط۔ ایلون مسک ٹرمپ کابینہ کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایلون مسک صدر کے سینئر مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایلون مسک سرکاری کارکردگی کے محکمے ڈوج کے سربراہ بھی ہیں۔ ایلون مسک کو امریکی صدر نے وفاقی اخراجات میں کمی کا کام سونپا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور کرے گی، جو پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت فراہم کرے گی۔ نیشنل کرپٹو کونسل حکومتی اداروں، ریگولیٹری اتھارٹیز اور انڈسٹری ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ اس میں عالمی معیار کے ضوابط کی تشکیل اور بین الاقوامی ڈیجیٹل معیشت میں شمولیت کو یقینی بنائے گی۔ وزیر خزانہ کی FATF گائیڈ لائنز کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کا ضابطہ کار یقینی بنانے کی ہدایت۔ نون لیگ کے حنیف عباسی اور طارق فضل چودھری، اتحادی جماعتوں کے مصطفیٰ کمال اور خالد مقصی سمیت 6 سے 7 وزراء کو وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں نئے وزراء کی شمولیت اس ماہ کے آخر تک ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باعث سپورٹس میں تقرریاں رکی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کو کہہ کر تنگ آ گئے ہیں، اب انہیں نہیں کہیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بحری امور کے اجلاس میں وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ کی دہائی۔ کہا پورٹ قاسم کے CEO سمیت اہم تقرریوں میں تاخیر سے پورٹس کا کام رکا ہوا ہے۔ کمیٹی رکن نبیل قبول نے کہا، ہم اداروں سے براہ راست درخواست کرتے ہیں کہ تقرریاں جلد کر دیں۔ کمیٹی کے چیئرمین عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ KPT میں اربوں خربوں کی زمینوں پر قبضہ ہے۔ قبضہ مافیا کرایہ بھی لے رہا ہے۔ KPT خود کیس کراتی اور خود ہار جاتی ہے۔ لوگ اربوں روپے ہڑپ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا کہ اس معاملے پر وزیر یا سیکریٹری کچھ نہیں کر سکتے۔ لاہور میں پولیس اہلکاروں کا اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ ڈاکٹر کو اغوا کیا، اس کے گھر سے ATM کارڈ منگوایا۔ ڈاکٹر کو ATM بوتھ لے کر گئے، 5 لاکھ تاوان کا تقاضا کیا تھا، لیکن ATM سے 1 لاکھ کی حد کے باعث زیادہ رقم نہ نکالی جا سکی۔ 9 فروری کو پیش آئے واقعے کی CCTV منظر عام پر آ گئی۔ واردات میں ملوث ماڈل ٹاؤن تھانے کے 3 اہلکار گرفتار، دیگر 3 کی تلاش جاری۔ کراچی میں کورنگی گودام چرنگی پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ٹریلر ڈرائیور فرار۔ لانڈی مانسیرا کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور واٹر ٹینکر چھوڑ کر فرار۔ کھوکھرا پار میں بس کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، بس ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں 136 افراد جاں بحق، 1800 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ شہریوں کو اشتعال دلانے کے کیس میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی ضمانت منظور، سینٹرل جیل کراچی سے رہا کر دیا گیا۔ آفاق احمد سجانی ٹاؤن کے مقدمے میں عدالتی ریمانڈ پر جیل میں تھے۔ آفاق احمد کو 3 مقدمات میں ضمانت پر رہائی ملی۔ آفاق احمد کی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق بچے سائم کے گھر آمد، واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کہا ان حادثات کو صرف حادثہ کہہ کر انتظامی معاملہ کہہ دینا زیادتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کے طلباء کے لیے بھی لیپ ٹاپ پروگرام لانے کا اعلان کر دیا۔ سکھر کی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران ایک طالب علم نے لیپ ٹاپ کا مطالبہ کیا تو وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا۔ سکھر لٹریچر فیسٹیول کی تقریب سے خطاب میں کہا، سندھ میں پانی ہے، نہ کینال بنانے کی گنجائش۔ کینالز کی تعمیر کو روکنے کے لیے ہڑتال کی ضرورت نہیں۔ سندھ کے حقوق پر ڈاکے کا منصوبہ بننے نہیں دیں گے۔ شکارپور میں گفتگو میں کہا، ہم ایسا کوئی پروجیکٹ بننے کی اجازت نہیں دے سکتے جس سے سندھ کا نقصان ہو۔ کندکوٹ میں گفتگو میں کہا، سندھ کے لوگوں کی منظوری کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ 148 روز گزر گئے، حکومت کرم میں ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ نہ کھلوا سکی۔ ANP خیبر پختونخوا کے صدر میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ کرم میں لگی آگ پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ دہشت گردی پر قابو پانے میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ناکام ہیں۔ پشاور میں ANP کی تقریب سے خطاب میں امیر حیدر ہودی نے کہا،
ANP की पार्लिमानी नाकामी पर अफसोस नहीं, साजिश के तहत हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। हुकूमत सिंध और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग का निज़ाम मजबूत करने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। शजील मेमन ने कहा, जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी बरादरी से रवाबित मुस्तहकम करना होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने पाक भारत मैच देखा। आज की मुलाकात में उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा, जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी PTI ने कहा, मोहसिन नकवी से पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मनसूबा तैयार। एलामे के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवालिया निशान हैं। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउस बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 महाजों, रियासती, गैर रियासती अनासिर और मीडिया मालिकान से लड़ रहे हैं। मुतनाज़े पैका एक्ट और दीगर स्याह कवानीन ड्रैकोनियन है। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। तर्जुमान JUI के मुताबिक हमास के साबिक रहनुमा डॉक्टर खालिद मशल से मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर खालिद मशल ने कहा, फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की उम्मीद के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजल रहमान ने हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया और शहदा के लिए ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौजी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा, आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारी हद को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। दमिश्क के जुनूब में 2 फौजी ठिकानों पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने शाम पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा, जनूबी शाम को जनूबी लबनान नहीं बनने देंगे।